نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهان العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، خواتین و حضرات، آج میں آپ لوگوں کے سامنے آج کے درس میں اللہ کے پاک باز پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ ذکر کروں گا۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ اپنے پاک پیغمبر سرور کونین، سرور کائنات، افضل البشر، افضل الانبیاء، امام الانبیاء، رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بنا کر قرآن پاک میں اتارا۔ چونکہ قرآن پاک اللہ پاک نے اس امت کی ہدایت کے لیے اپنے پاک پیغمبر پر اتارا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ واقعہ جو ہمیں سبق یہ دیتا ہے کہ کتنا بڑا پیغمبر ہے۔ جب اس پیغمبر کو کسی چیز کی حاجت پیش آتی ہے تو وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ پیغمبر بھی اللہ کے محتاج ہیں، اور یہ بتانا مقصود ہے کہ جس طرح اللہ کے پیغمبر نے اللہ سے مانگا اور اللہ نے دیا، تو پیغمبر کا یہ یقین تھا کہ میں اللہ سے مانگوں گا، اور یہ بھی یقین تھا کہ اللہ مجھے دے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، میرے پاک پیغمبر اپنے رب کی رحمت کا ذکر کریں، وہ رحمت جو اللہ نے اپنے بندے حضرت زکریا علیہ السلام پر کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ پاک سے کس انداز کے اندر مانگا اور کیسے دعا کی، اس کا ذکر اللہ پاک فرماتے ہیں اذ نادى ربه نداء خفيا۔ ندا کہتے ہیں پکار کو، آواز کو، اور اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے اذ نادى ربه۔ اللہ کے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، ربہ نداء خفیہ، آہستہ آواز کے اندر پکارا۔ جتنا انسان عاجزی کے ساتھ تنہائی کے اندر خفیہ آواز کے اندر اللہ کو پکارتا ہے، وہ دعا زیادہ قبول ہونے کے لائق ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر عاجزی انکساری ہوتی ہے اور اس کے اندر ریاکاری نہیں ہوتی۔
تو کس انداز میں دعا کی اور کیسے عاجزی کی؟ فرمایا حضرت زکریا علیہ السلام نے، قال رب انی وہن العظم منی، اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، واشتعل الرأس شیبہ، اور بڑھاپے کی وجہ سے میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، لیکن ولم اکم بدعائک رب شقیہ، میں اپنے رب کو پکار کر کبھی معروم نہیں ہوا، مایوس نہیں ہوا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ دینے والا تو اللہ ہے، اللہ مجھے اپنے دربار سے نیکوکار بیٹا عطا فرما۔ اللہ پاک نے پاک باز پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ تو میرے دوستو، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ ملک الموت علیہ السلام آئے تو فرمایا کہ جب میری موت کا وقت آئے تو مجھے بتا دینا۔ جب ان کی موت کا وقت آیا تو ملک الموت علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، عرض کی اللہ کے پیغمبر آپ کا ٹائم برابر ہو چکا ہے، اس دنیا فانی سے آپ نے جانا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب میری موت کا وقت آئے تو مجھے بتانا، آپ تو اچانک آ گئے ہو۔ تو فرمایا اللہ کے پیغمبر میں نے آپ کے پاس آ کر 3 اعلان کیے تھے۔ پہلا اعلان یہ کہ جب جسم کے اندر کمزوری آ جائے تو یہ موت کا پہلا اعلان ہے، اور جب بال سفید ہو جائیں تو یہ موت کا دوسرا اعلان ہے، اور جب جسم کے اندر جھکاؤ آ جائے تو بڑھاپے کی وجہ سے یہ موت کا تیسرا اعلان ہے۔ تو میرے دوستو، ہمیں ہر وقت اپنی موت کے لیے تیاری رکھنی چاہیے کہ کس وقت ہماری موت آ جائے۔ تو اللہ کے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے بیٹا مانگا تو اللہ پاک نے بیٹا بھی عطا فرمایا اور ساتھ ہی انعام کیا کہ اپنا نبی بھی بنایا، اور پھر اللہ پاک نے اس کا نام بھی خود منتخب فرمایا، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ تو دیکھیں، اللہ کا پیغمبر ہے لیکن اولاد کے لیے کس کا محتاج؟ یہ اللہ کا محتاج ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مالداری نکاح کے اندر تلاش کرو۔ تو یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دولت عورت کا مقدر اور نصیب ہے اور اولاد مرد کا مقدر اور نصیب ہے۔ آپ دیکھیں، ایک بندہ فقیر اور مسکین ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، جب اللہ پاک کے وہ حکم کو پورا کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، تو اللہ پاک جو گھر کے اندر اس کی بیوی بن کے آتی ہے تو اللہ پاک رحمت بھیج دیتے ہیں۔ اب اکثر میڈیا کے اندر بھی اور یوٹیوب پر بھی اور عام حالات کے اندر بھی یہ بات دیکھی گئی ہے کہ بھائی فلاں عورت کو اس کی بیٹی پیدا ہوئی ہے تو خامند نے طلاق دے دی ہے، فلاں عورت کو اس کی دوسری تیسری بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس نے کہا بیٹا کیوں نہیں پیدا ہوا؟ تو بھائی دیکھیں، پیغمبر اپنی اولاد دینے کے اندر اللہ کا محتاج ہے۔ یہ تو اللہ کی ذات کے ساتھ جھگڑا کرنا ہے کہ یہ بیٹی ہوئی، یہ بیٹا کیوں نہیں ہوا ہے؟ تو اللہ کے ساتھ کون جھگڑا کر سکتا ہے؟ وہ جب
چاہے جیسا چاہے کر سکتا ہے، وہ بیٹیاں دینے والا بھی وہ ہے اور بیٹے دینے والا بھی وہ ہے۔ تو بیٹی بیٹے کی نسبت سے زیادہ اچھی ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ جس گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس گھر کے اندر 21 رحمتیں آتی ہیں، اور جس گھر کے اندر بیٹا پیدا ہوتا ہے ایک رحمت آتی ہے۔ اور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں جا تو میں تیرے باپ کی مدد کروں گا، اور جب بیٹا پیدا ہوتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں جا اپنے باپ کا بازو بن۔ اب اللہ کی مدد کے اندر اور بیٹا جب باپ کا بازو بنتا ہے، اس کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے، اللہ کی مدد اور رحمت کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، یہ اولاد مرد کا مقدر ہے، اور دولت جو ہے یہ بیوی کا مقدر ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کی 3 بیٹیاں ہیں، مشکات شریف کی واضح حدیث ہے کہ جس انسان کی 3 بیٹیاں ہیں اور وہ اس کی اچھی طرح پرورش کرتا ہے، ان کی تربیت کرتا، ان کو تعلیم دیتا ہے، پھر اچھی جگہ ان کا نکاح کروا دیتا ہے، تو ایسے بندے پر اللہ پاک جنت کو واجب فرما دیتے ہیں۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی 2 بیٹیاں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جس کی 2 بیٹیاں ہیں ان کی اچھی طرح تربیت کرتا ہے اور ان کو محبت اور پیار دیتا ہے اور ان کو دین کی تعلیم دیتا ہے، اور اس کے بعد اچھی جگہ ان کا رشتہ کر دیتا ہے، اللہ پاک اس کے اوپر بھی جنت کو واجب فرما دیتے ہیں۔ صحابی رسول اٹھے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دربار کے اندر یہ بھی عرض ہے کہ جس بندے کی 1 بیٹی ہے اس کا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جس بندے کی 1 بیٹی ہے اس کی بھی اچھی تربیت کرتا ہے، دین کی تعلیم دیتا ہے، اور پھر جب وہ جوان ہوتی ہے تو اچھی جگہ اس کا رشتہ بھی کر دیتا ہے، تو اللہ پاک اس بندے پر بھی جنت کو واجب فرما دیتے ہیں۔ تو دیکھیں، یہ جاہلیت ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ اپنی بیٹیوں کو حقیر سمجھتے ہیں، اور وہ جاہل بیوقوف ہیں جو بیٹیوں پیدا ہونے کی وجہ سے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ اللہ کا نظام ہے، اس نظام کے اندر اگر کوئی بھی اپنی طرف سے گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ پاک اس کو ذلیل فرمائیں گے۔ تو رزق کا مالک اللہ ہے، جو منہ لے کر آتا ہے، جو چونچ لے کر آتا ہے، اللہ اس کا پہلے رزق بھیج دیتے ہیں۔ رزق اور رازق اللہ ہے، اور رزق کا مالک اللہ ہے۔ میں اور آپ کسی کو نہیں کھلا رہے، کھلا کون رہا ہے؟ اللہ کھلا رہا ہے۔ صرف یہ کہ اللہ پاک نے ہمیں آگے وسیلہ بنایا ہوا ہے کہ اللہ پاک یہ ہمارے ہاتھ دیتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، اور پھر صرف کھلاتے ہی نہیں ہیں، اس کی بھی آگے سنیں کہ جو لقمہ بیوی بچے کے منہ کے اندر جاتا ہے اس کا بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ پاک کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، لیکن جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ تو اس لیے اللہ کے حکموں کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، حکم و دوری نہیں کرنی چاہیے، بس اللہ کے حکموں کے مطابق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اولاد اللہ سے مانگیں، بیٹے کی ضرورت ہو تب بھی اللہ سے مانگیں، بیٹی کی ضرورت ہو تب بھی اللہ سے مانگیں۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ پاک ہے۔ جس طرح اللہ کے پیغمبر نے اللہ سے مانگا اور قرآن پاک کے اندر اس واقعے کو ذکر کیا گیا، اسی طرح
قرآن پاک ہماری ہدایت کے لیے ہے، ہمارے لیے اتارا گیا ہے، تو اسی طرح قرآن پاک کی باتوں پر عمل کر کے ہم بھی اللہ سے مانگیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔